بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے سخت دل کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلایا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی کے دو علاج عطا فرمائے ہیں۔ علاج کی خوبصورتی پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور رحمت الہی دل کی نرمی کا سبب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4216 میں حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل اور زبان کا سچا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت، نہ کینہ اور نہ ہی حسد۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم نے فرمایا، کیا میں آپ کو اچھے صاف دل اور نرم دل لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ایسے بندوں میں دو صورتیں واضح نظر آتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جن کے چہرے سے عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک نظر آتی ہے، ان کے چہروں پر نور کی جھلک نظر آتی ہے، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ اتنا نور تو کسی اللہ والے بندے کے چہرے پہ ہی ہو سکتا ہے۔ انسان کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ انسان اللہ والا ہے یا پھر شیطان کا دوست ہے۔ اس لیے انسان کے نیک اعمال اور بد اعمال انسان کے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی نے اپنا ایک خواب کا منظر اس طرح سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، میں نے انسانی چہروں کی ایسی صورتیں بھی دیکھی ہیں کہ ان کے چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا حصہ بدصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام بھی کیے اور انہوں نے برے کاموں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چہروں پر خوبصورتی بھی نظر آ رہی ہے اور ان کے چہروں پر بدصورتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ان کے چہروں پر نیک اور برے کاموں کے اثرات واضح ہیں۔ جو بندے نیک کام کرتے ہیں ان کے چہروں پر نور کی جھلک دکھائی دیتی ہے، جو بندے بدعمال ہوتے ہیں ان کے چہروں پر ان کے بدعمالیوں کی بدکاریاں نظر آتی ہیں۔ جو بندے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے اور ان کے چہروں پر نور کی جھلک نظر آتی ہے۔ لہٰذا نیک بندوں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو برے لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے فرمایا، ضرور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو برے لوگوں کے بارے میں بھی آگاہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، ایک شخص کی بات دوسرے کے آگے کرتے ہیں، دوسرے کی بات پہلے بندے کے آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ کام ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے، یہ بات ہر طرف عام ہو چکی ہے۔ بے وجہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا ہے، فلاں بندہ تمہارے بارے میں فلاں بات کر رہا ہے۔ ایسا کرنا بہت سخت گناہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو گناہ تصور نہیں کرتے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں جو کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے اس کی وجہ معلوم کی جائے تو اس کی اصل وجہ یہی نکلے گی کہ کسی نے اس کے بارے میں چغلی کی ہے۔ ایسا کرنے کو رسول کریم نے بہت برے لوگوں کی علامت فرمایا ہے۔ نمبر 2،
دوستوں میں فساد ڈلوانے والے برے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عام ہے کہ دو دوست بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ اس کی دوستی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ لوگ ان دو دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کو آپس میں جدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے والا شخص بہت ہی برا تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نبی کریم نے برے لوگوں میں شمار فرمایا ہے۔ نمبر 3، لوگوں میں عیب تلاش کر کے ان کے عیب دوسروں تک پہنچانے والوں کو بھی اللہ کے نبی نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ دنیا میں عیب اور کمزوری سے کوئی بھی بندہ پاک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو عیب تلاش کرنے والے لوگ ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب عیب تلاش کرنے والوں کو کوئی کسی کے بارے میں بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے عیبوں کو دوسروں تک پہنچانے میں دیر نہیں لگاتے۔ ایسے لوگ دوسروں کو بدنام کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برا قرار دیا ہے۔ یہ تینوں باتیں آج کل لوگوں میں عام پائی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ معمولی سی باتیں لگتی ہوں گی، اس لیے ہم یہ غلطیاں عام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کو برے کاموں سے بچ کر نیک کام کرنے چاہیے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، صاف دل انسان بہت ہی جلد جذباتی ہو جاتا ہے۔ صاف دل انسان کے سامنے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے جذبات کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے، مجھے یہ بات کرنے کا فائدہ ہوگا یا کہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ صاف صاف بات سب کے سامنے کہہ گزرتا ہے۔ وہ سب کے سامنے کھل کر اپنی سچائی کو ظاہر کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، صاف دل انسان کو غصہ بہت ہی جلدی آ جاتا ہے۔ وہ جس طرح اپنی صفائی ظاہر کرنے کے لیے جذباتی ہوتا ہے، دوسروں سے لڑ پڑتا ہے، اسی طرح صاف دل انسان کا غصہ بھی بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صاف دل انسان کا دل ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، صاف دل انسان کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے۔ لوگوں کے سخت رویے اس کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اس سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے ساتھ تلخی سے بولتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، صاف دل انسان کسی بھی رشتہ دار اور دوست کو تنگ نہیں کرے گا۔ وہ دل و جان سے اپنے رشتے اور دوستی نبھائے گا۔ وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک صاف دل انسان دوسروں کے دل میں وہ محبت نہیں پیدا کر سکتا جو پیار و محبت وہ دوسروں سے رکھتا ہے۔ جو درد وہ دوسروں کے لیے اپنے اندر رکھتا ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔